ریحان رفت کو مارکیٹ کے اس حصے میں لے آیا تھا جہاں خواتین کی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ رفت خاموشی سے یہ چیزیں لینے لگی۔ وہ دو ہی چیزوں کے لیے آئی تھی مگر اب کافی کچھ لے رہی تھی۔ ایک جگہ وہ میک اپ کی دکان پہ رک گئی، اپنے لیے کوئی لوشن اور لپسٹک لینے لگی۔ ریحان اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اسے میک اپ کی کیا ضرورت؟ اسے بغور دیکھتا وہ سوچ رہا تھا۔ اس کی جلد مکھن کی طرح صاف اور ملائم تھی۔ گردن کے پاس بالوں کی کئی چھوٹی سی لٹیں موجود تھیں۔ نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ جس کے ہونٹ، کان اور جلد اتنی خوبصورت تھی تو اس کا باقی جسم کتنا حسین ہوگا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس خیال سے بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ وہ دکاندار سے کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ باجی یہ لپسٹک لے لیں، نئی کمپنی کی ہے، بہت اچھی ہے، ساتھ میں قیمت بھی کم ہے۔ دکاندار اس کی خوبیاں گنوا رہی تھی۔ رفت کسی اور برانڈ کی لپسٹک لینے پر مصر تھی اور دوسری لپسٹک لے لی۔ اگر آپ یہ لپسٹک لے لیتی نا باجی تو آپ کے شوہر کو بہت پسند آتی، دکاندار نے مایوسی سے کہا، پھر ریحان کی طرف اشارہ کیا۔ رفت جھیم سی گئی۔ اس نے کہنا چاہا کہ یہ میرا شوہر نہیں ہے، مگر دکاندار دوسری طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ریحان بھی ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا، پھر اس کے قریب منہ لے جا کر سرگوشی کی، کاش اس دکاندار کی بات سچ ہوتی، تمہارا شوہر ہونا میری خوش قسمتی ہوتی۔ وہ اس کے کان کے پاس بول گیا۔ وہ اس کی طرف سرخ چہرہ لیے پلٹی، مگر وہ بائک کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اپنی چیزیں اٹھا کے اس کے پیچھے آئی۔ فضول باتیں نہ کیا کرو اچھا، اسے دیکھتی ذرا خفگی سے بولی تھی۔ دل کے چوٹ کو چھپانے کے لیے ایسا رویہ ضروری تھا۔ وہ انسنا کر کے بائک پر بیٹھ گیا۔ رفت پیچھے آ بیٹھی۔ تمہارا شوہر آئے گا منگنی پہ؟ وہ اپنے وجود کے ساتھ اس کے جسم کی گرمی کو محسوس کر کے کہنے لگا۔ رفت کے جسم سے حرارت کی لہریں سے نکل کر اس کے جسم میں داخل ہو رہی تھیں۔ نہیں، شاید نہ آئیں، رفت نے جواب دیا۔ رات کی سیاہ چادر پھیل گئی تھی۔ سب سو گئے تھے۔ رفت بہت دیر سے بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، جیسے روٹھ گئی ہو۔ کبھی ایک کروٹ لیتی، کبھی دوسری، کبھی چت لیٹ جاتی، کبھی اونتھی ہو کر ٹانگیں جھلانے لگتی۔ طبیعت میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے جسم اکڑ گیا تھا۔ ایسے لمحوں میں وہ سلیمان کے بارے میں سوچتی تھی، مگر آج خیالوں میں ریحان در آیا تھا۔ رفت کو خود پہ غصہ آیا۔ ریحان کے خیال کو ذہن سے جھٹکنا چاہا۔ وہ سلیمان کو کال کرنا چاہتی تھی۔ 12 بج گئے تھے۔ مسقط میں شاید شام ہوگی۔ اس نے فون اٹھا کر کال ملائی۔ ہیلو۔ کال کہنے پر وہ آہستہ آواز میں بولی تھی، تم نے پھر کال کر دی؟ دوسری طرف سے وہ گرایا تھا، ایک دن بھی تم سے گزارا نہیں جاتا کال کر کے، ضرور تم نے بکواس کرنی ہوتی ہے۔ وہ تنفر سے بول رہا تھا۔ رفت جیسے زمین میں گڑ گئی۔ ذلت کا شدید احساس ہوا تھا۔ سلیمان آپ ندا کی منگنی پہ آئیں گے؟ اس نے بمشکل پوچھا تھا۔ نہیں، میں پیسے بھیج رہا ہوں نا، یہی کافی ہے تم لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے، وہ زہرخند لہجے میں بولا۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا سلیمان، میاں بیوی کے رشتے کے کچھ اور بھی اصول ہوتے ہیں۔ اس نے بولنا چاہا، مگر اس لمحے اسے فون میں سے ہلکی سی نسوانی آواز سنائی دی تھی۔ لڑکیوں کے کان ایسی آواز کے لیے بہت حساس ہوتے ہیں۔ سلیمان کے قریب کوئی موجود تھی۔ اس کا دل ڈوب کے ابھرا۔ سلیمان نے ڈپٹ کر کسی کو چپ رہنے کا کہا تھا، پھر کال کاٹ دی۔ رفت فون ہاتھ میں لیے لیٹی رہ گئی۔ اس کے ساتھ کون تھی وہاں؟ دل و دماغ میں واہموں کے جکڑ سے چل رہے تھے۔ وہ بے کل سی ہوئی، نیند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ روم کے اندر چپل پیروں میں ارس کر وہ باہر آ گئی اور ریلنگ کی طرف بڑھی، پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ سلیمان سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ چھت پر آ کر ہلکی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ وہ دیوار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ دل بجھا ہوا تھا۔ اس لمحے وہ چونک گئی۔ دوسرے گھر کی چھت جو کہ پاس ہی تھی، اسے ایک جگنو سے چمکتا ہوا نظر آیا تھا۔ شاید کسی نے سگریٹ جلایا تھا۔ یہ ریحان تھا جو دوسرے گھر کی چھت پہ تھا۔ وہ دونوں ہی کچھ فاصلے سے اپنی اپنی چھتوں پہ آمنے سامنے تھے۔ رفت، ریحان بولا، پھر سگریٹ بجھا دی۔ اسے اس وقت چھت پہ دیکھ کر حیرت سی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی دیوار کے اوپر پاؤں رکھا، دوسرا پاؤں رفت کے گھر کی دیوار پہ رکھا اور پھر آہستگی سے ان کی چھت پہ اتر گیا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھنے لگا۔ چاند کی مدھم روشنی اس پہ پڑ رہی تھی۔ اس کا نیم خوبصورت ہیولا نظر آ رہا تھا۔ اس وقت
وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی، تنگ سی قمیض میں اس کی نازک لچکدار کمر کو قمیض نے تھام رکھا تھا، لمبے ریشمی بال کمر سے لڑک کر نیچے تک جا رہے تھے۔ ریحان بے خود سا ہوا، سانس اتھل پھتل ہوئی اور اس لمحے اسے بے لباس دیکھنے کی خواہش پھر سے سر اٹھانے لگی۔ بے اختیار اس نے رفت کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس وقت کیا کر رہی ہو چھت پہ؟ اس نے پوچھا۔ وہ ہاتھ نہ چھڑا سکی، اس کے جسم پر چوٹیاں سی ریکھنے لگی تھیں۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو اوپر آ گئی۔ وہ بولی، نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ وہ اس کی مخروطی انگلیوں سے کھیلنے لگا۔ نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی تھی، میں تمہیں یاد کر رہا تھا، وہ سرگوشی میں بولا، پھر اس کے قریب ہوا۔ رفت کی پشت دیوار سے جا لگی۔ ریحان رفت کے جسم پر بے شمار سی چونٹیاں رینگنے لگی تھی۔ وہ جھجک کر اس سے الگ ہوئی مگر اس نے بازو نہیں چھوڑا تھا۔ ڈر گئی ہو؟ وہ مدھم آواز میں بولا، پریشان نہ ہو۔ پھر اس کی انگلیاں رفت کے بازو پر سرکتی کوہنی تک آ گئیں اور یہ بازو کے آگے کا سفر کرنے لگیں۔ ایک بات بتاؤ، اگر نیند نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ پتہ نہیں، وہ بولی، بازو اس کے ہاتھ میں تھا۔ اب میں نیچے چلتی ہوں۔ وہ گھبرا گئی تھی اپنے اندر اٹھتے طوفان سے۔ کچھ تھا جو اسے ریحان سے لپٹ جانے پر اکسا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی بدن کے انٹھن کا علاج شاید اس کی باہوں میں مل جائے مگر جھجک آڑے آ رہی تھی۔ مضطرب ہو کر وہ نیچے کی طرف بڑھی۔ وہ وارفتگی سے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اس کی تشنگی بڑھ گئی تھی، اسے تسخیر کرنا چاہتا تھا۔ آج موسم خوشگوار تھا، صبح سے ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہی تھی۔ ہلکی پھوار نے موسم کو خوشگواریت بخش دی تھی۔ نیل کو آسمان کو بدلیوں نے ڈھک رکھا تھا۔ ریحان یونیورسٹی سے گھر آیا تھا، بیگ کندھے پر جھول رہا تھا۔ بائیک اسٹینڈ پہ کھڑی کر کے وہ اندر کی طرف آیا۔ ڈرائنگ روم میں سے کسی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر آیا، پھر ٹھٹک کر رکا تھا۔ سامنے رفت بیٹھی، اب اس کی امی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ رفت نے اسے دیکھ کے پلکیں اٹھائیں اور پھر جھکا دی۔ ریحان نے سلام کیا تھا، اچھا ہوا تم جلدی آ گئے، رفت کا کچھ کام ہے، یہ تمہیں ہی بلانے آئی تھی۔ ان کے گھر چلے جانا، امی بولی۔ ریحان نے سر ہلایا، پھر رفت کو دیکھا جو صوفے پہ تھی۔ آنکھیں ایک لمحے کے لیے چار ہوئیں، رات کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ ان کے گھر جانا امتحان ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کا دل کیا امی کو منع کر دے۔ کل رات جو ہوا، جذبات کی موجوں میں بہہ کے ہوا، وہ اس حالت کا شکار پھر سے نہیں ہونا چاہتا تھا جب وہ بے خود ہو جاتا، لیکن اسے جانا ہی پڑا۔ اس کی نند ندا کی منگنی کچھ دن میں ہی تھی، گھر کے سارے کام نپٹانے تھے، فرنیچر کی جگہ تبدیل کرنی تھی، شاپنگ پہ بھی جانا تھا۔ رفت کی ساس کی پریشانی تو اور بھی سوا تھی، گھر میں کسی مرد کی غیر موجودگی ان کے لیے مشکل کھڑی کر گئی تھی۔ ان کی جان پر بنائی تھی، وہ ان کے ساتھ مل کر چھوٹے موٹے کام کرتا رہا، پھر ان کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر مارکیٹ آیا تھا۔ وہ اگلی سیٹ پہ تھا، رفت بڑا سا دوپٹہ اوڑھے پچھلی سیٹ پر تھی، سالسی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دونوں مختلف چیزوں کی خریداری کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ یہ خواتین کی گفتگو تھی، ریحان کو اس میں دلچسپی نہیں تھی مگر اس کی نگاہیں کئی بار رفت کی طرف اٹھی تھیں۔ شال اوڑھے وہ تر و تازہ لگ رہی تھی، انابی ہونٹ کھلی کلیوں کو مات دے رہے تھے، زلفوں کی کئی لٹیں چہرے کے درپان بنی ہوئی تھیں۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا، اس سے نگاہ ہٹانا کتنا مشکل کام تھا۔ ریحان ان کے گھر کی ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، وہ سپہر سے یہیں تھا، گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتا رہا تھا۔ ابھی شام ہو رہی تھی، اٹھنے کو تھا کہ رفت سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ وہ بے اختیار ٹھٹکا تھا۔ کیا کر رہے ہو ریحان؟ رفت نے پوچھا۔ چلنے لگا تھا، ابھی تو کوئی کام بھی نہیں ہے، وہ بولا۔ اگر کوئی کام ہوا تو کل پھر مجھے بلا لینا، اس نے کہا تو رفت نے سر ہلا دیا تھا۔ بیٹھو، چائے بنا کے لاتی ہوں، پی کے جانا، وہ بولی تو ریحان مسکرا دیا تھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، وہ بولا۔ رفت متوازن چال چلتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ یوں ہی بیٹھا رہا، آنکھیں کچن کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ مصروف تھی، اس لڑکی میں اتنی کشش کیوں ہے، وہ سوچنے لگا۔ وہ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہا تھا، لیکن ہر لڑکیوں سے ہر قدم پر واسطہ پڑتا تھا، لیکن ایسی کشش کسی میں نہیں تھی جو اپنی طرف کھینچے۔ رفت نے بہت خوبصورت جوانی پائی تھی۔ وہ چائے بنا کے اسے دینے لگی، دھیمے قدموں سے آتی اس کے پاس ہلکے سے جھکی تو گریبان ذرا سا کھل گیا تھا۔ ریحان کی نظریں غیر ارادی طور پر ڈھلکے گریبان سے اندر ہو آئی تھیں۔ وہ لاتعلق سی سامنے بیٹھ گئی، اس بات سے بے خبر کہ انجانے میں اس پہ کیا ستم توڑ گئی ہے۔ شکریہ ریحان، اتنے سارے کاموں میں مدد کے لیے، وہ سامنے صوفے پہ بیٹھ کے بولی۔ اس کی ساس اور نند دوسرے کمرے میں تھیں جہاں سے باتوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔
شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، اس نے چائے سے خشک ہوتا حلق تر کیا ہے تو صحیح جانتے ہو سلیمان کے باہر جانے کے بعد امی باہر کے سارے کام کر لیتی ہیں، آج تم ہو اور بہت ہاتھ بٹایا ہے۔ وہ مشکور سی ہو رہی تھی۔ میں روز آنے کے لیے تیار ہوں، وہ ہلکا سا بولا، ضرورت ہو تو مجھے بلا لیا کرو۔ ہم بلا لوں گی، اس ہفتے تو بہت سارے کام ہوں گے، وہ بولی تو ریحان نے سر ہلایا تھا، پھر اسے نگاہوں میں بھرا۔ کپ ٹیبل پر رکھ کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اگر نیند نہ آئے تو چھت پہ آ جایا کرو، وہ بولا اور پھر باہر نکل گیا۔ وہ ہونٹ چباتی کھڑی رہ گئی۔ رفعت سلیمان کو کال پہ کال کر رہی تھی مگر وہ اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، آگے سے نمبر بزی ہو جاتا تھا۔ پرسوں ندا کی منگنی تھی، وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی مگر وہ اگنور کر رہا تھا۔ شاید بزی ہو، اس نے بجھے دل سے خود کو دلاسا دیا۔ یہ بندھن اس کے لیے عذاب جان بن گیا تھا۔ وہ خوفت زدہ سی لیٹی رہی، بستر جیسے اسے کاٹ رہا تھا۔ ایک آخری بار اس نے کال کی، دوسری طرف سے اٹینڈ کی گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی، بیڈ کراؤن سے ٹیک لگایا تھا۔ کون سا کیڑا کاٹ رہا ہے تمہیں جو اس وقت تم نے پھر کال کرنے لگ گئی ہو؟ سلیمان کی آواز آئی تھی۔ تمہیں چین نہیں ہے کیا؟ اس کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ سلیمان، پرسوں ندا کی منگنی ہے۔ تو وہ پھنکارا، تو اگر آپ آ جاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ وہ بولی، میں کتنی دفعہ یہ بکواس کر چکا ہوں کہ میں نہیں آ سکتا۔ جھک نہیں مار رہا ادھر۔ رفعت بجھ سی گئی تھی۔ تم یہاں آ کے کام کر لو میری جگہ، تو میں آ جاتا ہوں۔ کتے کی ٹیڑھی دم ہو جو تم، سیدھی ہی نہیں ہوتی کبھی، ایک ہی بات کی رٹ لگائے رہتی ہو۔ بکواس عورت۔ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ رفعت نے فون سائڈ ٹیبل پر ڈال دیا۔ دل مردہ سا ہوا تھا، چند لمحے بے سکونی سے لیٹی رہی، کمرہ زندان لگنے لگا تھا۔ پھر اٹھی، چپل پیروں میں اڑس کر باہر جانے لگی۔ جب دل تنگ ہوتا تھا تو چھت پہ جاتی تھی، پھر باہر آتے آتے ایک دم سے رک گئی۔ ریحان کی بات یاد آئی، اگر وہ چھت پہ ہوا تو وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر بے دم سی ہوئی، چپل واپس اتار کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اوپر نہیں جانا چاہتی تھی، کل جو ہوا وہ انجانے میں ہوا، وہ پھر سے اسے دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ جیسے بھی تھی شادی شدہ تھی، اسے اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے شوہر کا انتظار کرنا تھا، اچھی بیوی بن کے۔ وہ کبھی تو آتا، پھر اس پہ مہربان ہو جاتا۔ وہ ہونٹ کاٹتی، خود پہ ضبط کرتی بستر پر لیٹ گئی، ایک تکیہ سینے سے لگا لیا تھا۔ ہونٹوں کو دانتوں سے چباتی وہ ریحان کے خیال کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی دھیمی نیلگوں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پہ رفعت لیٹی، رفعت کا ہیولہ نظر آ رہا تھا۔ باہر رات لمحہ لمحہ سرک رہی تھی۔